کہ کیسے انجینئرز نے خاص طور پر برج العرب کے لیے سمندر میں ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنایا۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جانا کہ سیلنگ بورڈ کے اس ڈیزائن کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ جانیں گے کہ کیسے برج العرب کا اسٹرکچر کھڑا کیا گیا۔ اسٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد جب انجینئرز کو معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کوئک اور اسٹارم پروف نہیں ہے تو پھر کیسے اس مسئلے سے جان چھڑائی گئی، کیسے 2 سالوں تک انٹیریئر ڈیزائن کا کام چلتا رہا اور 2 سالوں کی محنت کے بعد بھی شیخ نے اس ڈیزائن کو کیوں ریجیکٹ کر دیا تھا، اور دبئی کے رولر کی اینڈ ٹائم پر برج العرب میں فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی فرمائش کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر پورا کیا۔ تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چیلنج نمبر 4۔ 2 سالوں کی محنت کے بعد انجینئرز اور آرکیٹیکٹس آخر کار بلڈنگ کا اسٹرکچر آدھا کھڑا کر چکے تھے، لیکن جیسے جیسے بلڈنگ کا اسٹرکچر بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے نئے چیلنجز سامنے آتے گئے۔ 1996 کی اینڈنگ میں بلڈنگ کا کانکریٹ اسٹرکچر تو ریڈی ہو چکا تھا، لیکن ڈیزائن پورا کرنے کے لیے اور بلڈنگ کو ارتھ کوئک پروف بنانے کے لیے ایک اسٹیل اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ تھی۔ یہ اسٹیل اسٹرکچر برج العرب کے پلرز کی سپورٹ تھی تاکہ یہ سارا اسٹرکچر ٹائٹلی آپس میں ہی جڑا رہے۔ چیف آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ کے ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ ڈائیگنل اسٹیل ٹرس بنانے تھے۔ ڈیزائن پر دیکھنے میں تو یہ بہت سمپل لگ رہے ہیں، لیکن ان کو بنانا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا۔ یہ اسٹیل ڈائیگنل دبئی سے 15 کلومیٹر دور ایک فیکٹری میں تیار ہونا تھا اور اس پروجیکٹ کو چیف کانٹریکٹر میلکوم مرفی لیڈ کر رہے تھے۔ ہر ایک ڈائیگنل کی لمبائی ایئر بس A380 سے بھی زیادہ تھی اور ہر ایک کا وزن 10 روڈ رولر سے بھی زیادہ۔ یہ ڈائیگنلز ویلڈ کرنا تو شاید اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو کنسٹرکشن سائٹ تک ٹرانسپورٹ کرنا واقعی بہت ہی ڈیفیکلٹ ثابت ہوا۔ ایک ڈائیگنل کو 3 ٹرکس کی سپورٹ سے 15 کلومیٹر دور کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچانا تھا۔ یہ کنوائے اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے سارا ٹریفک بھی روک لیا گیا تھا، لیکن جب یہ ڈائیگنلز کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچے تو ایک اور مصیبت گلے آ گئی۔ چیلنج نمبر 5۔ مسئلہ تھا کہ یہ بھاری بھرکم اسٹیل ڈائیگنلز 200 میٹر کی اونچائی تک کیسے چڑھائے جائیں گے۔ ہر ایک ڈائیگنل کا وزن 165 ٹنز تھا، جن کو 200 میٹر کی ہائٹ تک لفٹ کرنا تھا۔ جو لفٹرز ان کے پاس موجود تھے وہ اتنا زیادہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ آخر کار سنگاپور سے خاص لفٹنگ گیئرز منگائے گئے جنہوں نے یہ ڈائیگنلز لفٹ کیے۔ ڈائیگنلز کو لفٹ کر کے اسٹیل بریکٹ میں فٹ کرنا تھا، لیکن یہاں آ کر معاملے نے ایک نیا ٹرن مار لیا۔ جی ہاں، کیونکہ دبئی کا ٹیمپریچر پورے دن میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اسٹیل ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ڈراپ کی صورت میں اسٹیل واپس شرنک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈائیگنلز فکسڈ بریکٹ میں لگا دیے گئے تو ایکسپینشن کی صورت میں پورا اسٹیل اسٹرکچر ٹینشن میں آ کر ٹوٹ بھی سکتا ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب ان ڈائیگنلز کو واپس نیچے اتارا گیا اور آرکیٹیکٹس اس مسئلے کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے ایک بار پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر کار یہ سولوشن نکالا گیا کہ جس بریکٹ میں یہ ڈائیگنل فٹ ہوں گے اس میں موجود واشر کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ جب ڈائیگنل ایکسپینڈ ہو تو وہ اسٹیل کے دوسرے اسٹرکچر پر ٹینشن نہیں ڈال سکے۔ اس خاص بریکٹ کو فزیکل شیپ دے کر تمام ڈائیگنلز فٹ کر دیے گئے۔ چیلنج نمبر 6۔ اب برج العرب کا آؤٹر اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کا ڈیزائن اور اسٹرکچر دبئی کے موسم کے لحاظ سے بالکل نیا تھا۔ دبئی کے ساحل پر کبھی کبھی ایسی سمندری ہوائیں بھی چلتی ہیں جن کی اسپیڈ 150 کلومیٹر پر آور بھی جا سکتی ہے۔ ویسے تو یہ اسٹرکچر اسٹارم پروف بنایا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری تھا۔ آرکیٹیکٹس کو جس چیز کا خطرہ تھا اس کو وارٹیکس شیڈنگ کہا جاتا ہے، جس میں تیز ہوا جب اسٹرکچر سے ٹکراتی ہے تو ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے برج العرب کا ایک ماڈل ونڈ ٹنل ٹیسٹ میں بھیجا گیا۔ ونڈ انجینئر واکر بٹکرائٹ نے جب ٹیسٹ کیا تو وارٹیکس شیڈنگ کا ریزلٹ پازیٹیو آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز ہواؤں کے دوران برج العرب کا اسٹرکچر وائبریٹ کرے گا، جو انتہائی خوفناک سچویشن کو دعوت دے سکتا ہے۔ ونڈ انجینئر نے اس کا جو سولوشن پیش کیا اس میں بلڈنگ کا ڈیزائن چینج کرنا لازمی تھا، لیکن چیف آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اب کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور وارٹیکس شیڈنگ سے بھی چھٹکارا مل سکے۔ لیکن اس کا ایک اور سولوشن بھی تھا جس سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ تھا ٹیونڈ ماس ڈیمپر۔
جی ہاں، ٹیونڈ ماس ڈیمپر ایک ایسا میکینیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے. جب وائبریشن پیدا ہونے ہی لگتی ہے تو یہ سسٹم خود وائبریشن ایبزارب کر کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے. ایسے کئی ماس ڈیمپرز ویک پوائنٹس پر لگا کر برج العرب کو وارٹیکس شیڈنگ سے بھی محفوظ بنا دیا گیا. چیلنج نمبر 7. اب برج العرب کی کنسٹرکشن کو پورے 4 سال گزر چکے تھے. آؤٹر اسٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور ونڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ چکا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو اس عالی شان ڈریم پیلس کا لک خراب کر رہا تھا. سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوٹلز اور بلڈنگز اس نئے ہوٹل کا ویو خراب کر رہے تھے، جن کو شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا. اب ویو کچھ بہتر تو ہوا، لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا لگا. اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجینئرنگ ٹیم کے ہوش ہی اڑ گئے. دبئی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برج العرب میں ایک فلوٹنگ ریسٹورانٹ بھی چاہیے، جہاں ڈنر کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر ڈنر کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ بنائی گئی تھی اور نہ ہی انجینئرنگ ٹیم اس کے لیے پریپیئرڈ تھی. اب کوئی نہ کوئی تو سولوشن نکالنا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا. یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹس کو ایک بار پھر سے اپنی لمٹس کراس کرنی پڑی. کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخرکار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا، جس میں برج العرب کے کنکریٹ کور میں اسٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں 10 موٹی بیمز ڈالی گئی. ان بیمز کے اوپر لوہے کا اسٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا جائے گا. برج العرب کا یہ فلوٹنگ ریسٹورانٹ واقعی انجینئرنگ ہسٹری کے کمپلیکس ماڈلز میں سے ایک ہے. چیلنج نمبر 8. کیونکہ برج العرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے، اسی وجہ سے اب باری تھی کہ ورلڈ کلاس سپر لگژری ہوٹل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد از جلد اسٹارٹ کیا جائے. لیکن دبئی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہیومیڈیٹی 100% تک پہنچ جاتی ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر بلڈنگ کے اندر کی ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور ووڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا. اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس عالی شان بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے کا. یہ سال تھا 1997 اور اب برج العرب کو پہلی بار سینٹرلی ایئر کنڈیشن کرنے کا کام شروع ہو گیا، جس کے لیے ونڈو پینل لگا کر بلڈنگ کو سیل کیا گیا اور سیلنگ بورڈ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائڈ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا. یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برج العرب کے پورے ایک سائڈ کو کور کیے ہوئے ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس سے بلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے. بلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برج العرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے 24 سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو. چیلنج نمبر 9. دن رات کی محنتوں کے بعد اب برج العرب انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بالکل ریڈی تھا. انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خوان چو نے کرنا تھا، جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ہے. کنگ آف برونائی کے محلات بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے. ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے. اس ڈیزائنر کو برج العرب کے 202 سویٹس اور 180 میٹرز اونچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے. اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 اسکوائر میٹر ماربل منگایا گیا، اور وہ بھی بالکل پرائم کوالٹی کا. برج العرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز 3 ساکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگایا گیا تھا اتنا ہی 24 کیرٹ گولڈ بھی منگایا گیا تھا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر یا پھر 3 ساکر فیلڈز جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگائی گئی. کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبئی کے رولر کی شان کے ہی خلاف ہے. انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی. انٹیریئر ڈیزائننگ سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا. ڈیزائنر نے برج العرب کے انٹیریئر کو لگژری لک دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ڈیڈ لائن کے بالکل قریب ڈیزائنر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا، لیکن اب باری تھی شیخ محمد کے وزٹ کی.
जब शेख ने बिल्डिंग का विजिट किया तो वो इस आलीशान इंटीरियर डिजाइन को देखकर हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्होंने डिजाइनर पर एक और पहाड़ तोड़ डाला। उनका कहना था कि आपने अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा। ये बात सुनते ही जैसे डिजाइनर और उनकी टीम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शेख मोहम्मद ने कहा कि ये एट्रियम दुनिया का सबसे ऊंचा और लग्जरी एट्रियम है, लेकिन इसमें कलर्स कहाँ हैं? डिजाइनर ने एट्रियम के लिए व्हाइट कलर चूज किया था, जिसको शेख ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। अब एट्रियम को कलर्स देने के लिए फैब्रिक वॉल पर लाइट शो इंस्टॉल किया गया, डांसिंग फाउंटेन्स लगाए गए और मेहमानों के वेलकम के लिए एक आलीशान फिश एक्वेरियम भी सजाया गया। एट्रियम की वॉल्स को कलरफुल बनाने के लिए इसमें रेनबो शेड और गोल्ड प्लेटिंग का काम किया गया और एक बार फिर से शेख को आने की दावत दी गई। इस बार शेख ने पहली फुर्सत में ही डिजाइन अप्रूव कर लिया और ऐसे दिसंबर 1999 में बुर्ज अल अरब की ये आइकॉनिक बिल्डिंग कंप्लीट कर ली गई। अगली वीडियो में आप बुर्ज अल अरब के अंदर मौजूद 7 स्टार सर्विसेज के बारे में जान सकेंगे, जहां सस्ते से सस्ती चीज भी एक चाय का कप है और वो भी 11,400 रुपयों का। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।